نہ ہوگی، میری زندگی کا مقصد میری سرفراز میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز جی سامی محترم بزنس اور تجارت کے اوپر الحمدللہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن سنا کر حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سامی محترم اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے ارشاد ہے کہ اے لوگو زمین میں سے جو کچھ حلال طیب اور پاک ہے وہ کھاؤ، حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ حلال اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے پچھلے دن میں تجارت کے اوپر زور دیا کہ ہمارے اسلاف جتنے بھی تھے انہوں نے تجارت کی، انبیاء دیکھ لیں، صحابہ کرام دیکھ لیں، بزرگان دین دیکھ لیں، اسلام نے ہمیشہ فروغ بھی بزنس کو کیا ہے، قرض بھی بزنس کو کیا ہے، اور بزنس اس قدر کمال ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 20 میں سے 19 حصے بزنس میں رکھے۔ اچھا اب بزنس ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید فیکٹری کا کوئی مالک ہو تو اس کو بزنس کہتے ہیں، کیا کسی کا بہت بڑی دکان اس کو بزنس کہتے ہیں، کوئی 10-20 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ انویسٹ کرے پھر کہیں وہ بزنس ہے۔ نہیں، یہ بزنس نہیں ہے، یہ بڑی لیول کا بزنس ہے۔ اگر کسی نے ریت ہی نہیں لگائی ہے، چلوں والی ریت لگا کے وہ کھڑا ہے ریت لگانے والا، میں اکثر اپنے اسکول میں بچوں کو بچہ کے نہیں میں پوچھتا ہوں آپ کے کیا کرتے ہیں کہ وہ ریت لگاتے ہیں، فیری لگاتے ہیں، میں کہا بیٹا یہ نہ کرو، آپ کو بزنس مین ہے، اگر اس کی کوئی چھوٹی موٹی پرچون کی دکان ہے یہ نہ کرو کہ وہ چھوٹا سا کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، میرے ابو کا بزنس مین، میرے ابو چھوٹے بزنس مین ہے، بڑے بزنس مین، آپ بزنس مین پہ تو اسی سامنے محترم رزق کے سرکار کا 20 میں سے 19 حصے اللہ نے بزنس میں رکھے۔ اس لیے میں نے پوچھے جو نے یاد کیا تھا آپ بزنس کریں، ہم یہ سمجھتے کہ یہ پڑھ لکھ کے آپ نے صرف نوکری لینی ہے، نوکری سے بندہ نوکری بنتا ہے، بزنس مین نہیں بنتا ہے۔ یعنی آپ اسے مطلب یہ سمجھے کہ 95% جو دولت ہے اللہ تعالیٰ نے بزنس میں، اور پھر یہ جو باتیں میں اکثر اس کو ہمارے 4-5 مہینے ساتھ ساتھ چلتے رہے، ایک ٹاپک یہ بزنس کی پہ بہت سارے ٹاپک چلتے رہے۔ میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیں، فرمایا کہ حدیث رحمت مری ہے کہ یاتی الناس زمان لا یوال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس مال آنا چاہیے، آگے سے وہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے اس بات سے ٹینشن نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تقریباً یہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب زمانہ یہی چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت آنی چاہیے، کہاں سے آئے یہ نہیں دیکھنا، بلکہ لفظ بولا جاتا ہے کہ تیاری لینی چاہیے، تیاری لینی، بلکہ یہ کہتے ہیں آج بڑی موٹی تیاری لگتی ہے، آج تیاری اتنی اچھی نہیں لگتی ہے، یہ کسی وجہ ساری تیاری دلوا دی، کیسی تیاری، مطلب چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو دولت آنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں جو بندہ جتنی جلدی امیر ہوتا ہے، جتنا زیادہ اوپر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں عقل مند بہت سارا ہے، بڑا تیز ہے، بہت شاطر بندہ ہے، تیز ہے اور بڑے ہی قابل ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ جو تیز بندے کی تعریف میرے نزدیک ہے، تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے میں نے یہ تعریف سوچ کے کی تھی اور ابھی تک مجھے اس کا کوئی مخالف نہیں ملا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کا تیز ترین بندہ وہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ تیز ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ سیدھا ہے۔ آپ ہمیں اکثر یہ جملہ سننے کو علامہ صاحب قانون کی بندہ ہے کہ مفتی صاحب ہو تسی سیدھے سادے بندے کی، سیدھے سادے مطلب کیا ہے، بندہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ جو دکاندار
وہ 2 نمبری ہی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سیدھا ہے. جو یعنی جاب پہ بندہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ سیدھا ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ تیز راز ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے پورے رشتے دار اس کی انگلیاں بناتے ہیں، معاشرہ اس کی جیب میں ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو بھی کھڑی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ جھوٹ بول کے کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے 2 منٹ لیٹ ہو گیا، آگے میں جھوٹ بول دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ نے 2 منٹ پہنچ جانے ہیں اور آپ نے میرا پتہ ہے شروع کر دینا. اتنے مطمئن ہونا ہے آپ نے کہنا کہ یہ دیکھو ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس آ گئے. اور افسار میں پورے مجمع کو مطمئن کر دوں گا. کیوں؟ میرے پاس جھوٹ کی طاقت ہے. لیکن یاد رکھنا یہ جھوٹ دنیا میں آپ کی بالا بندے پلے بنائے گا، دنیا آپ کے قریب کرے گا، لیکن دنیا بنانے والا آپ سے دور ہو جائے. بنائے نقصان اس میں زیادہ ہے، دنیا کے قریب ہو کے مالک کے دور ہونے میں یا مالک کے قریب ہو کے دنیا کے دور ہونے میں. اور دنیا ناراض ہوگی تو ہو جائے گی. گھر والے آپ سے روٹے میں اٹھ جائیں، کاروبار بھائیوں کے ساتھ نہیں کیا، آ ہی سکتے ہیں یہ کاروبار جائز نہیں ہے، ناراض ہو گئے تو ہو جائیں، پیلی چھوٹ گئے تو چھوٹ جائیں، زمانہ چھوٹ جائے، لیکن یاد رکھنا زمانے کو بنانے والا نہیں چھوٹنا چاہیے. سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ سے ناراض نہیں ہونی چاہیے. عزیز سامعین محترم، سرکار نے فرمایا تھا کہ دور آئے گا لوگ دھیان نہیں کریں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، آنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے بارے میں فرمایا لَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا انسان وہ زندگی بسر کرے گا اور کثرت مال اس قدر انسان کو غافل کر دے گی، اسی غفلت میں زندگی بسر کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ قبرستان دیکھ لے گی. حتیٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، تم نے قبرستانوں کی زیارت کر لی، قبرستان تم نے دیکھ لیے، لیکن دولت کی حرص حوث کم نہیں ہوتی. عزیز سامعین محترم، یہ جو دولت ہے یہ ایک ایسا انسان کے اندر دل کے اندر اس کی خواہش پیدا کی گئی ہے، یہ کم نہیں ہونے والی. اچھا کتنی انسان خواہش کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لأحب أن يكون له وادیا. فرمایا اگر بندہ آدم کے لیے ایک سونے کی وادی یعنی پینڈ شہر گاؤں پورے کا پورا سونے کا، عمارتیں بھی سونے کی، فرش بھی سونے کے، برتن بھی سونے کے، فرنیچر بھی سونے کا، ہر چیز سونا ہی سونا ہے اس کے اوپر. فرمایا کہ اس بندے کا دل نہیں بھرے گا. لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيًا، وہ یہی خواہش کرے ایک اور وادی ہو، ایک اور گاؤں اسی جیسا میرے پاس ہو. آپ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے اپنے معاشرے میں جس بندے کے پاس ایک فیکٹری ہے وہ کہے گا میں نے ایک اور فیکٹری لگانی. جس بندے کا ایک گاڑی وہ کہے گا میں نے ایک اور گاڑی. جس کے پاس ایک دکان ہے وہ کہے گا میں نے ایک اور دکان لے لی. جو بندہ مارکیٹ میں 10 دکانوں کا مالک ہے وہ 11ویں خریدنے کی طرف سوچ رہا ہوگا. ہر بندے یہ کہتے ہیں میں آگے سے آگے چلتا چلا جاؤں کہ اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اس خواہش کو ختم کون کرے گا؟ یہ جو خواہشات والی زبان ہے اس کو بند کون کرے گا؟ کہ وہ ہمارا منہ کھلتا ہے اس کو بند کون کرے گا؟ سرکار نے یہ بھی فرمایا فرمایا اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کو کوئی بند نہیں کر سکتی، صرف قبر کی مٹی ہوگی. آپ جتنے کے رات بیٹھے مجھ سے ہماری یہی خواہش ہے اور بھی اور بھی ہے تو یہ کبھی خواہش کم نہیں ہوگی، نہ میری کم ہوگی نہ آپ کی کم ہوگی. ہم کہیں گے کہ میں بہتر سے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لے اور مثال سے کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کے آگے دن ہے بیٹر، ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں. جس کے پاس بیٹر آ جاتا ہے وہ بیسٹ کی تلاش میں رہتا ہے. کل بیٹر بیسٹ کل سب کے پاس ہے، بیٹر اور بیسٹ کی تلاش میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں. لیکن عزیز سامعین محترم یاد رکھنا یہ خواہش اس وقت انسان کے لیے منع ہوتی ہے بالخصوص جب انسان حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دولت حاصل کرتا ہے. اگر آپ رزق حلال کمائیں اور یہ نیت رکھیں زیادہ دولت آئے گی لوگوں کو زیادہ میں بھی تقسیم کروں گا، بلکہ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دولت بڑا پیارا. میں اپنی دعا
میں یہ مانگتا رہتا ہوں، آپ بھی دعا میں شامل کریں کہ یا اللہ اتنی دولت عطا فرما، اتنی دولت عطا فرما کہ ہمیں تیری ذات کے سوا کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جب وہ دولت دے دیں پھر اس دولت کے ساتھ ہمارا دل نہ لگے، وہ دولت ہم لوگوں کے اندر تقسیم کرتے چلے جائیں۔ دولت بھی بے حساب دے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کی بھی بے حساب و فکر رہا، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر محتاجی نہ رہے اور ایک شوق اور ذوق رہے کہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں۔ اچھا، آپ اس خواہش کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواہش بہت ساری بڑھ گئی ہے، بندہ مزید دولت کرتا رہتا ہے، کہ آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نسخہ میرے طریقہ کا سلسلہ نے اشارہ فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو تو اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو، جو آپ کے نیچے ہے اس کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ کون؟ مثلا جو آپ سے حسن دیکھتا ہے اس کو دیکھو، آپ خود خوبصورت لگنا شروع ہو جائیں۔ دولت میں جو کم ہے اس کو دیکھو، آپ خود دولت مند بن جائیں گے۔ وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے، جب آپ نماز ادا کر کے باہر جانے لگے تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرے پاس جوتا بھی نہیں۔ جیسے جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مالک پاؤں تو موجود ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید دولت، کار، کوٹھی، بنگلے، جائیداد کا نام ہے، روپے پیسے کا نام ہے، پر نہیں، میں آپ سے عرض کروں یہ دولت کی سب سے کم ترین چیز ہے، دولت اس سے بڑی بھی ہے۔ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس ایمان کی دولت ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ پھر ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی دولت تندرستی کی دولت ہے۔ تندرستی، جو یہ جملہ پڑھتے تھے بچپن سے، تندرستی ہزار نعمت ہے، ہیلتھ از ویلتھ، یقین مانے آپ میں کہتا ہوں ہزار نعمت نہیں، اصل نعمت یہ ہے جس بندے کی عمر 35-40 سال ہو گیا اس کو پوچھے جا کے کیا چاہتے ہیں؟ تندرستی جانتا ہوں، ہر بندے کی یہی خواہش، سب سے بڑی دولت تندرستی کی ہے۔ اچھا، آپ اس کو انجوائے کیسے کریں؟ آپ اس کو انجوائے کیسے کریں؟ کبھی آپ اس شخص کو دیکھیں جس کی زبان نہیں چلتی ہے، گونگا ہے، تو یقیناً آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس زبان تو ہے۔ کبھی کسی نابینا کو دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں کے اوپر فخر کریں گے، کمال ہے کہ میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی تو بندہ ہے نا، ساری زندگی یہاں بسر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کی بڑی خوبصورتی کو دیکھ نہیں سکا، کسی چیز کو نہیں دیکھ سکا۔ جس کے دونوں ہاتھ نہیں اس کو دیکھے ذرا، اللہ نے دونوں ہاتھ تو نہیں ہے، دونوں پاؤں نہیں اس کو دیکھیں، شکر کریں گے کہ اللہ دونوں پاؤں کو نہیں دے۔ سرکار نے میں انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ جب آپ نیچے والے کو دیکھیں گے اور اوپر والے کو نہیں دیکھیں تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ وَلَا فَهُوَ أَجْدَرُ مَنْ لَا تَقْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے اس نعمت کو تم حقیر نہیں جانو، کم نہیں جانو گے۔ آج ہماری سب سے بڑی جو ٹینشن ہے نا وہ یہی ہے، آج کوئی بندہ بھوکا بھی سوتا لیکن ٹینشن لے کے سوتا ہے۔ ٹینشن کیا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، میرا بھائی ایسے ہے، میرے کزن ایسے ہیں، میرے رشتے دار ایسے ہیں، میرے دوست ایسے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار کی خواہش کرے گا، کار والا اچھی کار کی، وہ اس سے اوپر والے کی۔ جس کے پاس سب سے اچھی کار ہے وہ آگے ہیلی کاپٹر کا سوچے گا، وہ کہیں اڑنے والی کار ہے، اڑنے والی کار والا وہ جہاز کا سوچے گا، جہاز والا اس کے اوپر سونا چڑھا دے گا۔ یعنی یہ خواہشات کم نہیں ہوگی۔ جب آپ اوپر دیکھیں گے یہ شوگر کی سب سے بڑی بیماری ٹینشن کی وجہ سے، میرا خراب ٹینشن کی وجہ سے، ہم ٹینشن کو سر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ کو سلامت رکھے ہیں، بولتی ہے، دیکھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، ایک طرف وہ بندہ ہے جو ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھتا ہے، ٹھنڈے کمرے میں رہتا ہے، ٹھنڈے آفس میں جاتا ہے، ہر طرف اس کے پاس لگژری لائف ہے، لیکن جب رات کو آ کے سوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی جب تک اتنی گولیاں نہیں کھاتا ہے۔ رات 3 بجے اٹھ کے اتنی گولیاں کھاتا ہے، ساری رات گولیاں کھاتے کھاتے محنتیں کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے جانا مجھے نیند آ جائے، نیند نہیں آتی. اور دوسری طرف وہ بندہ بٹے میں کام کرتا ہے، جون جولائی کے دن ہے اور نیچے بھی آگ جلتی ہے، ادھر بھی آگ کے اندر جا رہا ہے، اوپر سے بھی آگ آ رہی ہے. اور وہ بندہ شام کو جب گھر سے دیہڑی لگا کے واپس آتا ہے 2 روٹیاں مرچ کے ساتھ کھا کے رج کے معلوم بھی لیتا ہے. اوپر کوٹھے میں جا کر پنکھا بھی نہیں ہے اور اتنی گہری چیز ہوتا ہے کہ صبح 8 بج جاتے ہیں، پسینے کے ساتھ ساری 4 پائی بھیگ جاتی ہے. جوان بیٹا جا کے اس کو ہلا کے کہتا ہے بھائی جب کام پہ بھی جانا ہے. مجھے بتائیں وہ ٹھنڈے کمرے میں گولیاں کھا کے نہ سونے والا امیر ہے یا یہ روٹیاں 2 کھا کے سونے والا امیر ہے؟ یہ والا بندہ امیر ہے. ہم نے دولت سے یہ روپے ایسے کو سمجھ لیا. اچھا اس سے بڑی ایک دولت ہے اور دولت بڑی کمال کی ہے. آپ سن کے حیران ہوئیں گے کہ باقی وہ دولت مانیں گے ضرور. یہ ساری دولتیں ایک طرف، ایمان کی دولت سب سے اوپر ہے، صحت ہے، یہ دوسری دولت. لیکن اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے، اس کا نام ہے انسان کی اولاد. حضرت مولانا شیر خدا فرماتے ہیں جس کے پاس اولاد کی دولت ہے اس کو دنیا کی کسی اور دولت کی ضرورت نہیں. بندہ ارب پتی ہو اور بچے اس کے نافرمان نکل آئے، دولت کا کوئی فائدہ ہے؟ بندہ غریب ترین ہو لیکن شام کو جب سونے لگتا ہے بیٹی سر دبا رہی ہے، ایک بیٹا یہ پاؤں دبا رہا ہے، دوسرا دبا رہا ہے، ہاتھ دبا رہے ہیں اور آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بہترین یہ بندہ ہے جس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے. یہ دولت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ حلال حرام کی پہچان کیے بغیر دولت حاصل کریں گے. وہ زمانہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے شرک کو اپنے سے دور کیا. متقی بننا چاہتے ہو تو شرک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو. میرے امام علیہ السلام کے چلتا ما یرید پیدا ما لا یرید، فرمایا جو چیز تمہیں شرک میں ڈالے کو چھوڑ دو، جو شرک میں نہیں ڈالتی وہ پکڑ لو. آپ کو بزنس کے اندر، نوکری کے اندر، کہیں بھی اگر کوئی رکما بھی اس میں شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ حرام یا حلال، اس کو چھوڑ دیں آپ، پھر دیکھنا عرشوں کا مالک آپ کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. اور سامنے محترم یہاں ہمارے یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نہیں دیکھیں جی اب سارے کرتے ہیں تو حلال حرام ہر طرف چل رہا ہے، ہر طرف سود چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، کیا کریں؟ بالکل غلط ہے. دوستوں کبھی غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں زیادہ بنائی ہیں، حرام کم بنائی. حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام کم ہے. اور جو حرام بنائی ہیں ان کے بھی متبادل الٹرنیٹو نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. مثال کے طور پہ سود، انٹرسٹ، کیونکہ یہ حرام ہے. اب اندر کے لیے ہر طرف سود چل رہا ہے، بالکل غلط ہے. سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بزنس حلال کیا ہے. اللہ نے تجارت بزنس کو جائز قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. آپ سود نہ کریں، سودی کاروبار نہ کریں، آپ بزنس کر لیں. پوچھ لیں آپ کو علماء سے، یہ علماء صاحب بتائیں کیا یہ والا بزنس کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ہم پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پیسے لگانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے دیتا ہوں کسی کو اور وہ کہتے ہیں 50 لاکھ مجھے دو، میں آپ کو ہر مہینے پروفٹ دیتا جاؤں. میں نے کتنا پروفٹ دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بس آپ کو دے دوں گا جس سے آپ خوش ہو جائیں. تو یہ بالکل سود ہے. کیسے؟ یاد رکھیں جو بزنس ہے وہ ہے کہ بزنس از دا نیم آف رسک، جس کے اندر خطرہ ہو، منافع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا. اب اس کا 50 لاکھ سیو ہے اور پروفٹ اس کو آ رہا ہے. 50 لاکھ بالکل سیو ہے، اس کے اوپر پرنسپل اماؤنٹ اس کی سیو ہے، تو لہٰذا اگر وہ فکس اماؤنٹ وہاں پہ پروفٹ کی لے گا کہ سود ہوتا ہے. تو عزیز سامعین محترم، بہرحال اس کے اوپر ہمارے ڈیٹیل میں لیکچر آئیں گے، لیکن میں یہاں سے عرض کر رہا ہوں حلال اور حرام کے بارے میں کہ آپ اپنی زندگی میں حرام مال سے بچیں. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار بنوں تو اس کے لیے لمبے چوڑے نفل اگر نہیں بھی پڑتا ہے ایک کام کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں وہ حرام اشیاء سے بچنا شروع کر دے. حرام مال نہ کرے. یہ نہ کرے کہ یہ 3 نمبر چیز ہے 1 نمبر بنا کے بیچے، ملاوٹ کر کے بیچے. اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ جھوٹ بول کے چیزوں کو بیچے اور 2 نمبر چیزیں بیچے، 3 نمبر چیزیں بیچے. اور جو سرکاری ملازم ہیں
وہ رشوت کے اوپر لگ جائیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہ کریں، اور جو کاریگر حضرات ہیں وہ اس طرح کریں کہ چیزوں کے اندر جو چیز ڈالتے ہیں پیسے کسی اور کے لیے چیز کو اور ڈالتے ہیں، جان بوجھ کے اگلے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے کھاتے میں حرام مال کو اکٹھا کرتی ہیں۔ اور حضور ارشاد فرمایا میں اگر تم وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو حرام مال سے بچنا شروع کرو، اور پھر جو دولت مند بننا چاہتا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں غنی بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، دل کا امیر بن جاؤں، تو اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں حدیث آپ کے سامنے اس کرنے لگا ہوں، میں الحمدللہ اس پہ عمل کرتا ہوں، بڑا خوش ہوا ہوں۔ میرے دل ماں کا ارشاد اسلام نے اگر تم غنی بننا چاہتے، اللہ بھی غنی ہے، سرکار بھی غنی ہے، میں تم بھی اگر غنی بننا چاہتے، غنی کہتے ہیں دولت مند، غنی کہتے ہیں کہ جو بندہ امیر ترین ہو، کیسے؟ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس پہ راضی ہو جو تم غنی بن جاؤ۔ میں آپ سے عرض کروں یقین مانے اللہ کی بات پہ راضی نہیں۔ کیسے راضی نہیں؟ میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں شکوے کرتا ہوں، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو جب میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں میں اللہ کی بات پہ راضی نہیں۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے جیسے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ضروری نہیں کہ بہت ساری دولت ہوگی تو آپ انجوائے کریں گے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا بڑا زبردست جو اس کی ایک وضاحت کرتا ہے۔ کوئی بندہ دریا کے کنارے سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا اور مچھلیاں پکڑتے وہ بیٹھ گیا، ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا کہ یار ادھر بیٹھے ہو تو مچھلیاں پکڑو، پھر کیا ہوگا؟ اچھا زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تو تمہارے پاس کشتی آ جائے گی، کشتی خریدنا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کشتی خرید کے تم تھوڑے سے بڑے پانی میں جانا، وہاں تم زیادہ مچھلیاں پکڑنا، اور پھر جب امیر ہو جاؤ گے تو تم جہاز خرید لینا۔ پھر جب جہاز لو گے تو پھر بڑے بڑے سمندر گہرے میں جا کے وہاں سے مچھلیاں پکڑو گے، تمہارے پاس اور زیادہ دولت آ جائے گی اور تم امیر ترین بن جاؤ گے، کاریں کوٹھیاں بنگلے جائیداد ہوں گی۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ بھی تم انجوائے کرو گے؟ اس نے کہا یہاں دینا بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں، یہ بھی تو انجوائے کر رہا ہوں میں، یہ بھی تو مزے لے رہا ہوں میں، یہ کر رہا ہوں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی دولت ہم بندہ پھر انجوائے کرتے ہیں۔ حلال رزق کمائے، اللہ کی بات پہ راضی رہے۔ میں آپ سے رہتے ہوں ہماری ٹینشنیں ہم نے بڑھائی ہوئی ہے۔ آج ہمارے محرابوں ممبر سے گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ہم وہ پرانے واقعات سناتے ہیں، لوگوں کو بدل کے مطابق لے کے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماری ٹینشن پر ہے کون سی ہے؟ دولت۔ اور دولت پہ ہر نوجوان یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، ٹک ٹاکر بننا چاہتا ہے، پھر اس میں مجبور ہونا چاہتا ہے، ویو لینا چاہتا ہے، کمنٹس لینا چاہتا ہے، اور اسی مارا ماری کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتا میں نے حرام کتنا کمایا، حلال کتنا کمایا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جتنا حرام کماؤ گے یاد رکھنا اتنا زیادہ پریشانی بڑھتی چلے جائے۔ اور پھر آخری بات یہ یاد رکھیں، آپ کا جو لقمہ ہے جو آپ نے کھانا تو کھائے بغیر نہ بھی سکتے۔ حضور ارشاد السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جب تک اپنا رزق کھانا لے اس کو موت نہیں آئے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے جو لقمہ کھانا ہے اس کو کھائے بغیر میں مر نہیں سکتا ہوں، تو پھر میں حرام کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک حواری تھا، آپ کا جیسے سرکار کے صحابہ کے جو ساتھی کا حواری کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ کی نبی یہ جو تمہیں میں ہڈیاں پڑی ہیں وہ زندہ کر دیں۔ آپ کا بولتا تھا آپ تم بھی زندہ کہتے ہیں، وہ ہڈیاں گوشت چڑھتا وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میں تمہارا اسی کو کہا نہیں آپ اس کو زندہ کرو۔ آپ نے بڑا منع کیا، پھر سجن پڑھ کے نہیں آپ زندہ کریں۔ آپ نے کہا تم بھی خریدا، وہ شیر بنا، اس نے چھلاک ماری باہر آیا، وہ جو بندہ ساتھ تھا کس نے کہا زندہ کرو اس کو، بچہ مارو مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے کہنے لگے تب اس کو کھا بھی لو، مولانا رومی اس کو بیان کر دیں میں کھا لوں۔ کہنے کا اللہ کے نبی اگر دانا پانی ہوگا تو مجھے موت نہیں آنی تھی۔ جب تک میرا اور آپ کا دانا پانی ہے ہمیں موت، اگر دانا پانی کب لکھا جاتا ہے؟ جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے ہمارا دانا پانی لکھ دیا۔ جب آپ کا دانا پانی آپ کو مل کے رہنا ہے پھر حرام کو کماتے ہیں، اور پھر جو لوگ حرام کمائی کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے بڑا کمال کا نسخہ۔ دولت کام کی ہوتی ہے
آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے حرام طریقے سے کماؤ یا حلال سے کماؤ. حضرت مولانا شیخ خدا آپ نماز پڑھانے لگے, آپ کے پاس ایک زیرہ آتی, تو ایک شخص بڑے غور سے دیکھ رہا, تو آپ نے دیکھتے نیت کی کہ میں یہ زیرہ نماز کے بعد اس کو گفٹ کر دوں, اس کو اچھی لگ رہی ہوگی. جب آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو زیرہ چوری ہو گئی. اب چوری کا پتہ لگانا شروع کر دیا. چلتے چلتے پتہ چلا کہ وہ جو بندہ تھا چوری اس نے کی. حضرت مولانا شیخ خدا نے اس کو بلایا, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے میں نے دل میں نیت کر دی کہ یہ زیرہ تمہیں گفٹ کر دوں گا اور تم نے اس کو چوری کر لیا. فرمایا کہ یہ نتیجہ تیرا تھا, اب تیرے اوپر منحصر تھا تو حلال طریقے سے حاصل کرتا گفٹ لے کے یا حرام طریقے سے حاصل کرتا. یاد رکھیں دوستوں, دولت آپ کے پاس آنی آنی. اگر آپ حرام طریقے سے نہیں کمائیں گے, حلال سے کمائیں گے, دولت آپ کو پھر بھی ملنی ہی ملنی. جب اللہ کے معمول صاحب کو سلام نے یہ وعدہ کر دیا ہے آپ کا رزق آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے, تو پھر مارا ماری کیوں کرتے ہیں, پھر حرام کی طرف کیوں جاتے, دھوکہ کیوں دیتے, فراڈ کیوں کرتے, تو نظریہ کیوں کرتے. یاد رکھنا, اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ میرے نفر جبیلا کچھ افراد کے لیے بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں. میں نے ان ٹاپک کی ابتدا میں عرض کیا تھا, اللہ معاف کرے, لعنت ہو ایسی سوچ کے اوپر کسی کا تباہ لگانا منظور نہیں. یہاں بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, یہاں جونیئر بھی بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہیں گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی جیب میں حلال کا پیسہ آئے اور آپ اللہ کے قریب ہو. بس ہم اس دنیا میں کامیاب ہو کے چلے جائیں, صرف اور صرف نیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں.